اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ آج کی گفتگو کو ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ماہ شوال کے بعد ماہ ذی القعدہ آنے والا ہے، اور ماہ ذی القعدہ کے اندر بھی گرچہ شہزادی بی بی معصومہ قم کی ولادت بھی ہے، امام رضا علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت بھی ہے۔ اور چونکہ بیوی کے حوالے سے اور امام رضا کے حوالے سے باتیں بیان ہو جاتی ہیں، ہونا بھی چاہیے، مزید اس کے اندر گنجائش موجود ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک لوگوں کو آشنائی ہے کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری تھی، کیونکہ مامون الرشید نے جب بلایا ہے امام رضا کو تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو ممبروں سے ہمارے بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے باتیں بہت کم بیان ہوتی ہیں، جبکہ ان کی عمر حیات 25 برس تھی، اور اس کم عمری کے اندر ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اور کسی ایک صاحب نے ہمیں بطور خاص یہ بات بھی کہی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ 25 برس میں امام تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، تو اتفاق سے انہی ایام میں ہمارے پڑوس میں کسی 25 سالہ جوان کا انتقال ہوا تھا، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ پھر 25 برس میں امام کو اگر شہید کیا گیا ہے تو کتنی چھوٹی عمر تھی کہ جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اتنے مظلوم امام کی ہم یاد مناتے ہی نہیں ہیں، ان کی تاریخ شہادت ہمیں یاد نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں بیان نہیں کرتے۔ تو پھر اس کے بعد سے انہوں نے ارادہ کیا کہ ایک مقام پر وہ آخری ذکر کو امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس کو منعقد کریں گے۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام کی اس طریقے سے انہوں نے یاد منانا شروع کی۔ بہرحال امام تقی علیہ السلام ہو یا باقی ائمہ ہو، بہت کم بیان ہوتا ہے ہمارے ممبروں سے مولا علی کے بارے میں، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، امام سجاد کے بارے میں، امام صادق کے بارے میں، امام رضا علیہ السلام کے بارے میں پھر بھی کسی حد تک بیان ہو جاتا ہے اور آشنائی ہوتی ہے، لیکن کچھ باقی ائمہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کم بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی وجوہات ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور قصوروار ہیں۔ ممبر سے جو ہمارے یہاں سننے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو مولا کائنات کو پہلا امام نہیں مانتی، خلیفہ بلا فصل نہیں مانتی، لہٰذا ان تک پیغام پہنچانے کے لیے کہ حقیقت میں دین یہ دین ہے، مولا حسین کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حق کہاں پر ہے، لہٰذا ان کا بیان زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ درس کی فضا ہے اور لوگ سنتے رہتے ہیں، لہٰذا میرا دل یہ چاہا کہ امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند آرائز کو بیان کریں۔ امام کی والدہ گرامی کا نام سبیکہ خاتون تھا، اور یہ نام بھی خود ایسا ہے کہ جو نیو میرڈ کپلز ہوتے ہیں وہ جب معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے ابھی ولادت ہونے والی ہے کسی لڑکی کی یا لڑکے کی، تو ہم کون سا نام رکھیں جو ہمارے ماحول کے لحاظ سے بھی ہو، زمانے کے لحاظ سے بھی ہو، تو ان ناموں میں سے ایک نام ائمہ کی امام کی ماں کا جناب سبیکہ خاتون ہے۔ تو سبیکہ نام آج کل کے ماحول کے لحاظ سے مناسب بھی ہے، اسی طریقے سے ائمہ کی والدہ میں سے ایک امام کی والدہ کا نام سمانہ خاتون بھی ہے، زمانے کے امام کی والدہ کا نام نرجس خاتون ہے، اور باقی وہ جو نام جو عام طور پر ہم اپنی بیٹیوں کے ضرور رکھتے ہیں، فاطمہ ہیں، زینب ہے، سکینہ ہیں،
ان ناموں کو بھی رکھا جائے بہت اچھی بات ہے، اور فاطمہ نام کے بارے میں تو بہت زیادہ روایتیں آئی ہیں، اور اسی طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام کے نام کے بارے میں جب روایتیں آئی ہیں تو یقیناً ان کی پاک والدہ اور ان کی پاک مادران گرامی ان کے بارے میں بھی یہی بات ہونی چاہیے کہ جب ان کے رحم سے یہ پیدا ہوئے ہیں تو وہ بھی پاک ہستیاں ہیں، لہٰذا ان کے ناموں پر بھی اپنی بیٹیوں کے نام رکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ یہ خاص ہے کہ جناب سبیکہ خاتون ان کا شجر نسب ملتا ہے جناب ماریہ قبطیہ سے، جو نبی اکرم کی پہلے کنیز تھیں، اور اس کے بعد بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ آخر تک وہ کنیز رہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں آزاد کرنے کے بعد ان سے شادی کی اور عقد کیا، جن سے جناب ابراہیم پیدا ہوئے، اور ابراہیم نبی اکرم ہی کے زمانے میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور پھر واقعات تفصیلی ہو جائیں گے، اس لیے وہیں پر چھوڑ دیں اس بات کو، اور پھر جنت البقیع میں جناب ابراہیم کو دفنایا گیا ہے، اور جس طریقے سے جنت البقیع میں سارے مزارات مسمار ہیں، اسی طریقے سے نبی کے اس بیٹے جناب ابراہیم کا مزار بھی مسمار ہے، البتہ ان کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے۔ تو جناب سبیکہ کا تعلق اور ان کا خاندان وہی خاندان ہے جو جناب ماریہ قبطیہ کا تھا، اور جناب ماریہ قبطیہ کا تعلق افریقہ سے تھا، افریقن کنٹریز میں سے جو تقریباً ساؤتھ افریقن کنٹریز جو ہیں ان میں سے کسی کنٹری سے ان کا تعلق تھا، اور جناب سبیکہ کا تعلق بھی انہی کے کسی شہر سے اور انہی کے کسی ملک سے ہوتا تھا۔ اور یہ صرف ایک خاتون نہیں ہے کہ جو مدینے سے باہر رہتی تھیں اور پھر امام نے اپنے ازدواج میں انہیں لے کر آئے ہیں اور ان سے شادی کی ہے، بلکہ کئی ساری مثالیں ہمارے ائمہ کی زندگی میں ملتی ہیں کہ جب انہوں نے کسی پاک خاتون کا انتخاب کیا ہے تو وہ مدینے کی خاتون کا انتخاب نہیں کیا، کسی سادات خاتون کا، سیدہ خاتون کا انتخاب نہیں کیا، اسلامی ممالک میں رہنے والی خواتین میں سے بھی کسی خاتون کا انتخاب نہیں کیا، یا وہ افریقہ کی کسی خاتون کا انتخاب کیا کہ جو کنیز بنا کر لائی گئی اور ان سے شادی کر لی، یا جیسے جناب نرجس خاتون کے بارے میں ہے کہ روم سے ان کا تعلق تھا اور پھر انہیں کنیز بنا کر لایا گیا، تو روم کا مطلب آج کا یورپ، وہاں سے روم سے ان کا تعلق تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے کے امام کی والدہ روم سے تعلق رکھتی ہیں، امام تقی علیہ السلام کی والدہ افریقہ سے تعلق رکھتی ہیں، اسی طریقے سے ظاہراً امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ وہ بھی افریقہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو بہت ساری ایسی خواتین جو مدینے سے تعلق نہیں رکھتی تھی لیکن پاک کردار تھی، لہٰذا ائمہ نے ان کا بھی انتخاب کیا ہے۔ تو اس سے دو نتیجے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ائمہ کے انتخاب میں کوئی یہ قید نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کا ہوگا تو ہم انتخاب کریں گے، ہمارے شہر کا ہوگا تو ہم انتخاب کریں گے، ہمارے دین اور مسلک پر ہوگا تو ہم انتخاب کریں گے، بلکہ جس کے اندر دیکھتے تھے کہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی دے سکے، جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ معنوی طور پر ترقی کر سکے، اس کا انتخاب کرتے تھے۔ اور پھر اگر ان کا دین سے اور مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں بھی ہوتا تھا تو انہیں پہلے کلمہ پڑھا کر اور پہلے اسلام لا کر جب مکتب اہل بیت میں شامل کرتے تھے تو پھر انہیں تعلیمات دیتے تھے، حلال و حرام سکھاتے تھے، اور اس کے بعد وہ اس قدر معنوی ترقی پیدا کرتی تھیں کہ پھر انہی سے ہی ایک امام معصوم کی ولادت ہوتی تھی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ انتخاب امام میں کوئی قید نہیں ہے کہ کس ملک سے ہے، کس گھرانے سے ہے، کس قبیلے سے اور کس قوم سے ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو افریقہ سے مثال کے طور پر ائمہ کی والدہ تعلق رکھتی تھی، یہ ایک بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ افریقہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر تبدیل ہونے کی گنجائش زیادہ پائی جاتی ہے باقی ممالک کی نسبت، یعنی افریقہ کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل نرم ہوتا ہے اور زیادہ محنت کرنے والے افراد ہوتے ہیں، اور کچھ کوالٹیز ان کے اندر ایسی پائی جاتی ہے کہ جو باقی دنیا کے لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے جب شیعت وہاں پر پہنچی ہے آج کے دور میں، اور مکمل اچھے طریقے سے پہنچی ہے، کہ جس میں ایک بہت بڑی مثال شیخ زقزاقی کی ہے، تو کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ شیعہ ہوئے ہیں، اور خود یہ ہم اپنا تجربہ آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ شہر قم کے اندر جہاں طالب علم دنیا جہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، پاکستان سے، ہندوستان سے، عراق سے، لبنان سے، شام سے، وہاں پر افریقہ سے آنے والے طالب علموں کی بھی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر تبدیلی کی اور حق کی طرف آگے بڑھنے کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ صحیح راستے کو دیکھنے کے بعد اسے اپناتے ہیں، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، قائم رہتے ہیں، یہاں تک کہ قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اور پھر آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، جناب بلال ہوں، جناب فضہ ہوں، جناب جون ہوں، یہ سب ایسے تھے کہ جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں اہل بیت کی راہ میں۔ تو یہ بھی ایک نقطہ بھی ہے اور ہمارے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ ہم اپنے پیغام کو محدود نہ کریں کراچی تک یا پاکستان تک یا بعض اسلامی ممالک تک، اس پیغام کو جتنا ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں لے کر جائیں، اور یاد رکھیں کہ جہاں ہم پیغام کو پہنچائیں گے، چاہے وہ افریقن کنٹریز ہو، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہو، امریکن کنٹریز ہو، وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ واقعی جب حق کو دیکھتے ہیں کہ حق یہاں پر ہے اور زندگی کا فلسفہ انہوں نے جو دیا ہے وہ بہترین فلسفہ ہے، انہوں نے جو مقصد حیات دیا ہے وہ بہترین ہے، تو اس کے بعد بہت سارے لوگ تبدیل ہوتے ہیں اور مکتب اہل بیت کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے آپ کے لیے پیغام ہے کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے اور ان کا سفر باہر کی طرف ہوتا بھی ہے تو وہاں پر بہت اچھے طریقے سے مکتب اہل بیت کو عام کر سکتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ پھر 8ویں امام کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کر کے 9ویں امام کی طرف آتے ہیں کہ 8ویں امام ایک طویل عرصے تک ان کے یہاں کسی اولاد کی ولادت نہیں ہوئی، کسی بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی تھی ان کے یہاں تک کہ ان کی عمر مبارک 47 برس تک ہو گئی تھی، 47 ایئرز کی ان کی ایج ہو گئی، اور اس وقت جا کر 9ویں امام کی ولادت ہوتی ہے۔ اور بعض افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ 8ویں سرکار کے صرف ایک ہی بیٹے تھے 9ویں امام، البتہ اس کے اندر اختلاف رائے پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں دوسرے بھی تھے، اور اسی وجہ سے ایک خیال یہ بھی ہے کہ جتنے بھی تقوی سادات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رضوی سادات بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض افراد اس نظریے کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں اور بھی اولاد تھی اور رضوی سادات اور ہیں، تقوی سادات اور ہیں۔ ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ جتنے بھی تقوی سادات ہوتے ہیں سب کے سب رضوی سادات بھی جتنے تقوی سادات ہیں وہ تو رضوی سادات ہوں گے، لیکن جتنے بھی رضوی سادات ہیں وہ بھی تقوی سادات ہوں، یہ ضروری بات نہیں ہوتی، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی اور بھی اولاد تھی، ممکن ہے کہ ان کے ذریعے وہ رضوی کہلاتے ہوں۔ تو 47 برس تک کوئی فرزند موجود نہیں تھا، لہٰذا ایک فرقہ جو 6 امام کے زمانے سے پیدا ہونا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اس نے رواج پانا شروع کیا، اور وہ شیعہ اثنا عشری کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، وہ آتا ہے امام رضا کے پاس اور کہتا ہے کہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا عقیدہ صحیح تھا، کیونکہ آپ کے یہاں کسی فرزند کی ولادت نہیں ہوئی، آپ تو 12 امام کے قائل ہیں، اور آپ کے یہاں اگر 12 امام موجود ہیں تو آپ 8ویں ہیں، 9واں کون ہے، 10واں کون ہے، 11واں کون ہے، اب تک تو کسی امام کی ولادت ہی نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس فرقے میں سے جس فرقے کا نام ہے فرقہ واقفیہ، 7ویں امام کے بعد بعض لوگوں نے توقف اختیار کیا، اور بلکہ 6 امام کے بعد توقف اختیار کیا اور 7ویں امام کی امامت کو قبول نہیں کیا۔ پھر بعض ایسے تھے جنہوں نے قبول کر بھی لیا لیکن پھر 8ویں امام کی امامت کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جب یہ 8ویں امام کے زمانے میں پہنچتے ہیں امام کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم جس عقیدے پر ہیں وہ درست ہے اور آپ نعوذ باللہ سچے امام اور سچے دعوے دار نہیں ہیں، تو اس وقت اس شخص کو امام یہ اشارہ فرماتے ہیں، اس شخص کا نام تاریخ میں ابن قیامہ ہے، یا پورا نام ظاہراً حسین بن قیامہ واسطی۔ یہ شخص جب آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ واقعاً سچے امام ہیں تو بتائیے آپ کی اولاد کہاں ہے؟ تو امام نے اس کو اشارہ فرمایا کہ کیا تم یہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ میرے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ اور اگر تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو تو پھر یہ کیوں بہت بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ میری طرف جھوٹ کی نسبت دیتے ہو؟ اور پھر امام نے اشارہ فرمایا سیولد لی ولد، ان قریب میرے یہاں ایک اولاد کی ولادت ہونے والی ہے، اور پھر یہ بھی خبر دی کہ یہ ولادت وہ ہوگی، ظاہراً اس کا مفہوم یہ ہے کہ ولادت وہ ہوگی کہ جس کے بعد جو تشیع ہے اور اسلام ہے وہ عروج پائے گا، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں میں خیر و برکت پائی جائے گی۔ اور جب امام نے یہ خبر دی ہے تو کچھ ہی دنوں کے بعد اور کچھ ہی عرصے کے بعد امام کی یہاں ولادت ہوتی ہے، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔
اچھا ولادت تو ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی ان کی عمر مبارک تو بہت چھوٹی ہے، کم سن ہے. اگر اب بھی جو 8ویں امام ان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے تو ایک کم سن امام کیسے رہبری کر سکتا ہے اور کیسے امامت کر سکتا ہے اتنی بڑی تعداد میں شیعوں کی، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی. لہٰذا یہ مسئلہ بھی درپیش تھا. چنانچہ اس قسم کے واقعات بھی پیش آئے. جیسے 8ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، امام کا چاہنے والا ہے، صفوان بن یحییٰ اس کا نام ہے. امام کی خدمت میں آ کر یہ کہتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ ان حدث حادث، اگر کوئی واقعہ پیش آ گیا، یعنی کوئی اتفاق ناگوار اتفاق پیش آیا اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ اس وقت امام تقی علیہ السلام کی عمر مبارک 3 برس کی تھی. تو 8ویں سرکار نے اپنے اس شہزادے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ امام ہوں گے. تو وہ تعجب سے دیکھنے لگا، وہ 3 برس کا بچہ کیسے ممکن ہے کہ امام ہو جائے؟ تو امام نے فوراً سے وہ آیت سنائی کہ جو قرآن کریم میں موجود ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں، کہ جناب عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے شاہ فرمایا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھے کتاب عطا کی ہے، یعنی میں صاحب شریعت بھی ہوں اور مجھے مبارک قرار دیا ہے، میں برکت ہوں. تو کہا جس طریقے سے جناب عیسیٰ کم عمری کے اندر نبوت کو حاصل کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے میرا یہ لال کم عمری کے اندر امامت کو حاصل کر سکتا ہے. تو امام اس طریقے سے دلیل دیتے رہے اور قرآن سے ثابت کرتے رہے. نہ صرف یہ کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں موجود ہے بلکہ جناب یحییٰ کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن کریم نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب، یا اس طرح سے ظاہراً یہ جملہ ہے کہ اے یحییٰ یہ شریعت کو لے لو اور ہم نے تمہیں حکمت عطا کی ہے، یا بعض افراد نے اس کا حکومت بھی ترجمہ کیا ہے، یعنی نبوت ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں نبوت عطا کی ہے. تو جناب یحییٰ بھی کم سنی میں نبی ہوتے ہیں، جناب عیسیٰ بھی کم سنی میں نبی ہوتے ہیں. اس کا مطلب خدا اگر اپنا نمائندہ بنانا چاہے کسی کو تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، اپنا نمائندہ کسی بچے کو اور چھوٹے کم عمر کے شخص کو بھی بنا سکتا ہے، اور اپنا نمائندہ کسی بڑی عمر کے شخص کو بھی اور ایک جوان انسان کو بھی بنا سکتا ہے. لہذا خدا کے یہاں عہدہ نبوت کے اندر، عہدہ امامت کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں ہے. عمر کو قید میں رکھا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن عمر کی قید کوئی نہیں ہے کہ بڑے ہوں تو امام ہوں گے، بالغ ہوں تو امام ہوں گے، رشید ہوں ظاہری طور پر تو امام ہوں گے. شروع ہی سے جب ولادت ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ خدا انہیں امام بنا کر بھیجتا ہے، خدا انہیں نبی بنا کر بھیجتا ہے. اور پھر یہ ہماری دلیل بھی ہے کہ جب آل رسول کم عمری میں عہدہ الہی کو پا سکتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرم 40 برس سے پہلے تک اس عہدے سے محروم رہے ہوں؟ تو وہ بھی عہدہ الہی رکھتے تھے لیکن اظہار فرمایا ہے انہوں نے 40 برس کی عمر میں. تو یہ ماحول امام نے ویسے بنانے کی کوشش کی. حج کا واقعہ بھی پیش آیا، مدینہ کے اندر بھی بیان کیا کہ اگر میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، شہادت ہو جاتی ہے تو یہ امام ہوں گے. لیکن بہرحال اطلاع اس قدر عام نہیں تھی اور لوگوں تک نہیں پہنچی تھی، یہاں تک کہ 8ویں سرکار کو ایران بلایا گیا اور وہاں تقریباً 3 سال امام قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد شہادت واقع ہو جاتی ہے. جب شہادت ہو جاتی ہے تو پھر شیعوں کے لیے سوال پیدا ہوا کہ اب امام کون ہے. کچھ افراد تھے جو جانتے تھے کہ یہ امام ہے، امام تقی، لیکن اکثریت وہ تھی کہ جو ناواقف تھی، نہیں جانتے تھے کہ واقعا اس زمانے کا امام کون ہے. لہٰذا اب وہ تحقیقات کرنے کے لیے، اور اب مختلف گروہ آئے ہیں مدینہ میں تحقیق کرنے کے لیے کہ کون ہے ہمارے زمانے کا امام. ایک گروہ آتا ہے کہ جو بغداد سے تعلق رکھتا ہے، شیعوں کا گروہ ہے جس میں بزرگان شیعہ موجود ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ محسوس کریں کہ جب ہم کسی مجتہد کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ واقعا یہ عالم ہے یا نہیں ہے، مثال کے طور پر خدا حیات دے سلامت رکھے آیت اللہ سستانی کو، آیت اللہ خامنئی کو، لیکن جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بھی تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اس کے بعد مرجع عالم کون ہے، مجتہد عالم کون ہے. تو جو بڑے بڑے افراد ہوتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے معلومات لینے کے لیے کہ آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں کون تھے، آپ نے کیا معلومات لی. لہٰذا 8ویں سرکار کی شہادت کے بعد بھی جو بزرگان شیعہ تھے بغداد میں سے، کیونکہ بغداد ایک بہت بڑا مرکز تھا شیعوں کا، وہاں سے علماء جاتے ہیں
مدینہ کی طرف اور معلومات لینے جاتے ہیں کہ اب امام کون ہے۔ ہوا یہ کہ جب مدینہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام کا جو بنایا ہوا گھر تھا جہاں پر عام طور پر بعد والے ائمہ رہتے تھے، وہ گھر میں تو خالی تھا، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ لہٰذا بتایا گیا کہ سریہ کے ایک مقام ہے، وہاں پر جائیں، وہاں پر ایک اجتماع لگا ہے اور یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ اب امام کون ہے۔ یہ افراد جو ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مسند پر بیٹھا ہوا ہے، بہت بوڑھا ہے، اور جب معلوم کیا ان کے بارے میں تو پتہ چلا کہ یہ 8ویں امام کے بھائی ہیں اور 7ویں امام کے فرزند ہیں۔ یہ بیٹھے ہوئے مسند پر اور کہہ رہے ہیں کہ اب جو شیعت کی امامت ہے وہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا تو جو بڑے بڑے بزرگان تھے انہوں نے تو یہ اس دعوے کو سن کر ہی فیصلہ کر لیا کہ اس کا مطلب یہ امام نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم کی یہ متواتر حدیث ہے کہ امامت ہماری آل میں چلتی رہے گی اور یہ کبھی بھی 2 بھائیوں کو نصیب نہیں ہوگی سوائے حسن اور حسین کے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا امام رضا کے جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب امامت مجھے ملی ہے، اس کا مطلب یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ بھائی اب امام نہیں ہو سکتے، اب یہ امامت اولاد میں چلے گی۔ لیکن پھر بھی ان کی بات سن لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہو، کوئی معجزہ موجود ہو، کوئی کمالات موجود ہوں کہ جس کے بعد ہم ان کی امامت کو قائل ہو جائیں۔ دیکھا کہ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے اور اسے جو سزا ہے وہ حد ہے، جو وہ حد جاری کی جائے اور پھر 1 سال تک اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ انہوں نے جواب دیا۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، دوسرے شخص نے سوال کیا کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو اس طریقے سے طلاق دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے اتنی مرتبہ کہ جتنے آسمان میں ستارے پائے جاتے ہیں، کوئی معلوم ہوتا ہے بہت بیزار آدمی تھا، کہ اتنی طلاق جتنے آسمان میں ستارے پائے جاتے ہیں تو کتنی طلاق شمار ہوگی؟ 1 طلاق، 3 طلاق یا 3 سے بھی زیادہ، کیونکہ 3 کے بعد 6 کا مرحلہ آتا ہے، 6 کے بعد 9 کا مرحلہ آتا ہے، یہاں تک کہ حرام ابدی ہو جاتی، تو کتنی طلاق شمار ہوگی؟ کہا کہ جب یہ کہا ہے کہ تعداد جتنی آسمان میں ستاروں کی پائی جاتی ہے اتنی تعداد میں طلاق ہے تو کم از کم 3 تو پائے جاتے ہیں ستارے، لہذا 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ یہ انہوں نے جواب دے دیا۔ ابھی یہ جواب دے رہے تھے اور سلسلہ جاری تھا سوال و جواب کا، اتنے میں ایک کم سن نورانی شخصیت تشریف لائے اور وہ اسی مسند پر آ کر بیٹھنا چاہتے تھے جہاں پر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، تو امام کے جاہ و جلال کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور امام کو جگہ دی اور وہ کم سن امام آ کر اس مسند پر بیٹھے، اور جیسے وہ مسند پر تشریف رکھتے ہیں لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیے۔ ان سوالات کرنے والوں میں سے یہ 2 افراد بھی موجود تھے جنہوں نے پہلے سوال کیا تھا، دوبارہ سے انہوں نے یہ سوال تکرار کیا اور کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص کسی جانور سے بدفعلی کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو امام نے شاہ فرمایا کہ ایسی صورت میں اگر اس کی زوجہ موجود ہوگی تو پھر اسے سنسار کیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے، اور اگر زوجہ موجود نہیں ہے، ان کی شادی شدہ نہیں ہے اور کوئی شخص اس طریقے سے بدفعلی کرتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی، اور پھر اس جانور کو بھی بیابان میں ڈال دیا جائے گا، بیابان کی طرف بھیج دیا جائے گا تاکہ اس سے مزید تولید نہ ہو سکے اور اس سے کوئی استفادہ نہ کر سکے، کیونکہ استفادہ کرنا پھر اس جانور سے حرام ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بیابان میں جانے کے بعد مر جائے۔ پھر امام نے ایک عجیب بات کہی، پھر امام نے شاہ فرمایا اور وہ جواب جو کسی سے تم نے سنا ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا اور اس پر حد جاری کی جائے گی اور اسے 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، یہ سوال وہ ہے کہ جو ہمارے والد سے کیا گیا تھا، لیکن وہ سوال کچھ اور تھا، جواب سننے والے نے صرف جواب کو سنا اور سوال کو نہیں سنا، اور تمہارے سوال کے جواب میں وہی جواب دے دیا کہ جو دوسرا سوال کے جواب میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ سوال ہمارے والد صاحب سے، ہمارے والد بزرگوار سے کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک خاتون کے دفن ہونے کے بعد نفش قبر کرتا ہے
اور اس کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو پھر امام نے ہمارے والد نے ارشاد فرمایا تھا کہ چونکہ اس نے چوری بھی کی ہے لہٰذا اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، اور اس نے وہ برا فعل انجام دیا ہے لہٰذا اس پر حد بھی جاری ہوگی۔ تو وہ جواب ہے اس سوال کے جواب میں کہ جس نے چوری کی ہو، یہاں پر تو کوئی چوری ہی نہیں ہے تو پھر ہاتھ کس بات کاٹے جائیں گے؟ پھر دوسرا سوال اس شخص نے کیا کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے طلاق دیتا ہے کہ طلاق ہے میری بیوی کو جتنے آسمان میں ستارے پائے جاتے ہیں تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم میں جب طلاق کے بارے میں باتیں بیان کی ہیں سورہ طلاق کے اندر، تو وہاں کچھ شرائط کو بیان کیا ہے، ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مذاق میں طلاق نہ دی جائے، اور جس نے اس طریقے سے طلاق دی ہو اور اس کا مذاق کا ارادہ ہو تو پھر یہ طلاق ہی شمار نہیں ہوتی، کیونکہ اس زمانے میں یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ کئی چیزوں سے، اور یہ نبی اکرم کے زمانے میں بھی رہا ہے کہ ازواج کو تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف کام کیے جاتے تھے، جس میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مذاق میں بھی اس طریقے سے طلاق کے صیغے جاری کر دیے جاتے تھے تاکہ حرام ہو جائے اور نان و نفقہ ساقط ہو جائے اور دوسرے مسائل پیدا ہو جائے۔ تو اگر کسی نے مذاق میں یہ طلاق دی ہے تو قرآن کریم کی آیت کے مطابق یہ طلاق ہی شمار نہیں ہوتی۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے ایک اور گروہ بھی ہے جو جاتا ہے امام سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، بس میں ایک اور واقعے کو بیان کر کے بات کو آگے بڑھا دوں کہ ایک اور گروہ جاتا ہے سوالات کرنے کے لیے امام سے، اور امام کی خدمت پہنچتا ہے، سوالات کرتا ہے۔ اس میں سے ایک شخص ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے بھی سوالات تھے اور میں 10 سوالات لے کر گیا تھا امام کی خدمت میں کہ میرے 10 سوالات کے جوابات امام دے دیں، اگر 10 کے 10 کے جوابات دے دیے امام نے تو پھر میں امام سے ایک دعا کرواؤں گا کہ میرے یہاں اب تک کسی بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی ہے، آپ دعا کریں کہ مجھے اولاد نرینہ نصیب ہو، اور وہ میرے لیے جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ میری دعا قبول ہوتی ہے تو پھر میں یقیناً سمجھ جاؤں گا کہ یہ امام ہے۔ اس نیت سے یہ پہنچا اور دیکھا کہ مجمع سوالات کر رہا تھا، اتنے میں یہ کھڑا ہو گیا اور ابھی سوالات کرنا ہی چاہتا تھا کہ امام نے اس کے نام سے اس کو پکارا اور کہا اے اسحاق، تیرے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی تو اس کا نام احمد رکھنا۔ اور بس میں نے تو یہ جواب سنا، میں اپنے سوالات کو بھول گیا، اور کچھ عرصے کے بعد جب میں نے دیکھا تو میرے یہاں بیٹے ہی کی ولادت ہوئی تھی اور میں نے اس کا نام احمد رکھا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو معلوم ہونے لگا کہ کم سنی کے عالم میں بھی اور نابالغ جو عام طور پر ہمارے یہاں شرعی لحاظ سے عام افراد کے لیے عمر ہوتی ہے 15 برس کی، اس سے پہلے بھی اگر یہ امام ہونا چاہیں اور ان کو امامت ملنا چاہے تو امامت مل سکتی ہے، اس کے اندر کوئی قباحت موجود نہیں ہے، کوئی حرج موجود نہیں ہے، اور انہوں نے دلیلوں کے ذریعے معجزات کے ذریعے ہمیں ثابت کیا ہے کہ یہ اس زمانے میں امام تھے۔ اچھا، وہ واقعہ بھی آپ کی خدمت بیان کروں گا اور اس واقعے کو میں پھر آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی یقیناً سنی ہوئی ہے، لہٰذا ان باتوں کو میں تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ کہ جب 8 سرکار کی شہادت ہو گئی اور نویں امام کو مدینہ سے بغداد بلایا ہے مامون الرشید نے، اور ابھی بغداد پہنچے نہیں تھے کہ مامون کا سفر تھا، اور اس سفر کے دوران دیکھا کہ سارے بچے بھاگ گئے اور ایک بچہ کھڑا رہا جو نویں امام تھے، اور پھر گفتگو ہوئی یہاں تک کہ دوبارہ سے مامون رشید آیا اور اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پرندہ لے کر آیا تھا اور چھپا کر لایا تھا، اور امام نے بیان کیا تھا کہ جو حاکمان وقت ہوتے ہیں وہ وارثان امامت سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، اور پھر امام نے پوری تفصیل بیان کی تھی کہ تم یہ پرندہ کیسے اور کہاں سے لے کر آئے ہو۔ یہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر امام کو دربار میں لے کر آئے، دربار میں لانے کے بعد جب شادی ہونے کا وقت آیا اور امام کا نکاح خود مامون کی بیٹی ام الفضل سے ہونے کا وقت آیا، تو بہت سارے عباسی خلفاء، عباسی یعنی جو بزرگان تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ تم کیا کر رہے ہو کہ یہ خلافت آہستہ سے پھر علویوں میں چلے جائے گی، مولا کائنات کی اولاد میں آل علی میں چلے جائے گی، ابھی ہمارے پاس موجود ہے بنی عباس، آل عباس کے پاس موجود ہے، یہ آل علی میں چلے جائے گی، لہٰذا تم یہ کام نہ کرو کہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرو۔ تم نے پہلے بھی یہ غلطی کی تھی کہ امام رضا کو ولایت عہدی دے دی تھی اور اپنے
بعض روایتوں کے مطابق بہن کی شادی ان سے کی تھی، یا بعض کے مطابق بیٹی کی شادی ہی کی تھی ان سے، اور اب ام الفضل کی شادی بھی تم کرنا چاہتے ہو نوے امام سے، جبکہ دوسری طرف سے وہ چھوٹے بھی ہیں، کم سن بھی ہیں، تو کیوں تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیوں تم ہماری طرف لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع دیتے ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ آل عباس کے اندر، بنی عباس کے اندر حکومت رہے؟ تو ایک جواب بڑا عجیب ہے کہ جو اس وقت مامون رشید نے دیا، کہا کہ یاد رکھو یہ بچہ ایسا ہے کہ دنیا میں جتنے اہل فضل پائے جاتے ہیں اور جتنے اہل علم پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہل فضل و اہل علم یہ بچہ ہے۔ اور آگے جو فرمایا اور کہنے لگا کہ وَالْأُعْجُوبَةُ فِي ذَلِكَ یا وَالْأُعْجُوبَةُ لَهُ ذَلِكَ، ظاہراً یہ الفاظ ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں کبھی کبھار ایسا شخص ہے کہ جو مسٹیریس ہے، یعنی عجوبہ ہے، جو عام افراد سے بالکل الگ ہے، ایسا شخص میں نے ابھی تک دنیا میں نہیں دیکھا۔ مامون الرشید کی زبانی یہ جملہ نکلا، کہنے لگا کہ یہ بچہ وہ ہے کہ جو دنیا کے تمام بچوں سے منفرد ہے۔ اعجوبہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے کہ واقعاً یہ ایسا شخص ہے کہ جو باقی دنیا کے بچوں سے مختلف ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں، ہم اس بات کو کیسے مان سکتے ہیں؟ مامون رشید کے ساتھ تو ملاقات ہو چکی تھی لیکن باقی افراد کے اوپر ثابت نہیں تھا، چنانچہ امام کو اس دربار میں بلایا گیا کہ جہاں پر یحییٰ ابن اقسم موجود تھا۔ یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ کیا مناظرہ ہوا، وہ بھی ایک مناظرہ آپ کا سنا ہوا ہے، لہٰذا اس مناظرے کو بیان نہیں کروں گا۔ البتہ ایسا نہیں کہ ایک مناظرہ ہوا، تقریباً ظاہراً ہمارے بھی متعلق اندر 3 مرتبہ یحییٰ ابن اقسم سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ پہلی ملاقات تھی کہ جب امام نے ارشاد فرمایا تھا، جب اس نے سوال کیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ شکار کرتا ہے تو کیا وہ جان بوجھ کر شکار کر رہا ہے حالت احرام میں؟ میں آپ کے صورتوں کو جو دیکھ پا رہا ہوں ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے کوئی نیا واقعہ میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ حالت احرام میں چونکہ شکار کرنا حرام کام ہے اور اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، لہذا جب یہ سوال کیا تو امام نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر یہ اس نے گناہ کا کام اور ایسا کام جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے جان بوجھ کر کیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، اگر غلطی سے کیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، اگر ایک مرتبہ کیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، اگر وہ پہلے بھی اس طرح کی غلطیاں کر چکا ہے تو الگ مسئلہ ہے، اگر وہ بالغ ہے اور یہ شکار کیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، اگر نابالغ ہے اور شکار کیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، اگر یہ شکار چھوٹا ہے، چھوٹے جانور کا ہے تو پھر الگ مسئلہ ہے، اگر کسی بڑے جانور کا شکار کیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، اگر کسی چوپاہے کا شکار کیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، کسی پرندے کا شکار کیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، اگر حرم میں رہ کر شکار کیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، اور حل میں جانے کے بعد شکار کیا ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ شکیں بیان کرنا شروع کی، تقریباً 22 یا 24 شکیں ہیں 2 روایتوں کے مطابق۔ یہ جب فرزند رسول نے بیان کی تو یحییٰ ابن اقسم شش و پنج میں مبتلا ہو گیا اور حیران رہ گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی ساری شکیں اس نے بیان کر دی، اور میرے ذہن میں تو صرف ایک جواب تھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے تو کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اے فرزند رسول، آپ نے جو شکیں بیان کی ہیں اس کا جواب بھی آپ ہی دیجئے، اور امام نے پھر سارے شکوں کے جوابات دیے، یہاں تک کہ پھر امام کا جب موقع آیا امام رشید نے کہا کہ اب آپ سوال کیجئے۔ امام نے سوال کیا، اور وہ سوال بھی آپ کے یقین ذہن کے اندر ہوگا کہ ایک شخص ہے کہ جو صبح کے وقت ایک عورت کے لیے حلال ہوتا ہے، پھر بعد میں حرام ہو جاتا ہے، پھر حلال ہوتا ہے، پھر حرام ہوتا ہے، پھر حلال ہوتا ہے، پھر حرام ہوتا ہے، اور پھر اس کی تفصیلات پوری مکمل طور پر امام نے بیان کی۔ البتہ یہ روایت ایسی ہے کہ جو 9ویں امام اور یحییٰ ابن اقسم کے مناظرے بھی موجود ہے، اور 8ویں امام اور ہارون الرشید کی گفتگو کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے، اور تقریباً یہی مناظرہ ہے کہ جو آیا ہے۔ بہرحال یہ جب مناظرہ ہو گیا تو لوگوں پر ایک تو ثابت ہو گئی بات کہ امام اس عمر میں ہونے کے باوجود بھی واقعاً سب سے بڑے اس دنیا کے عالم دین ہیں۔ یحییٰ ابن اقسم کون شخص ہے؟ یحییٰ ابن اقسم اپنے زمانے کا قاضی القضات ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آج ہمارے زمانے کا کوئی بچہ آیت اللہ سستانی سے مناظرہ کرنے کے لیے جائے اور آیت اللہ سستانی جب کوئی سوال کرے تو اتنی شکیں بیان کرے کہ آیت اللہ سستانی کہیں کہ بھائی میرے پاس بھی اتنا علم نہیں جتنا تمہارے پاس۔ تو یہ وہ شخص ہے یحییٰ ابن اقسم، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم۔ خود مامون الرشید کے بارے میں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم تھا، علم 2 شخص تھا، اور مولا کائنات کی وہ جو حدیث ہے جس میں بیان کیا ہے کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے ان کے کیا کیا حالات ہوں گے، اس میں سے جب
مامون الرشید کے بارے میں جملہ آیا تو فرمانے لگے وَثَامِنُهُمْ أَعْلَمُهُمْ، جو ان کا 8واں خلیفہ ہوگا وہ سب سے بڑا عالم ہوگا۔ تو مولا کائنات نے اس کی تعریف میں بات بیان کی ہے کہ وہ سب سے بڑا عالم ہوگا، لیکن مامون الرشید اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہونے کے باوجود بھی یحییٰ ابن اقسم کو اپنے سے بھی بڑا عالم سمجھتا تھا۔ وہ ہے یحییٰ ابن اقسم، خود قاضی نہیں بنا ہے، خود قضاوت نہیں کرتا تھا، جبکہ عام طور پر خلفاء یہی کام کرتے تھے کہ خود قاضی ہوا کرتے تھے، لیکن اس نے دیکھا کہ یحییٰ ابن اقسم مجھ سے بھی بڑا عالم دین ہے، لہٰذا اسے قاضی القضات بنایا تھا۔ اس یحییٰ ابن اقسم کو امامت کے ایک شہزادے نے اور وارث امامت اور نبوت نے 9 برس کی عمر میں ذلیل و رسوا کر دی۔ جب یہ واقعہ ہو گیا، امام کو پیشکش کی گئی کہ اب آپ میری بیٹی سے شادی کریں، اور پھر امام نے خطبہ نکاح پڑھا ہے۔ عام طور پر اس خطبہ نکاح کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کے ترجمے کو بیان کیا جاتا ہے، لہذا اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور یہ بات البتہ میں ضرور بیان کروں گا کہ کیوں امام نے قبول کر لیا اس رشتے کو۔ اگر منع کر دیتے، انکار کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا، اس موقع پر مامون رسوا ہو جاتا۔ امام نے کیوں قبول فرمایا؟ دیکھیں، یہی سوال وہ ہے کہ جو نبی اکرم کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے کہ بعض ازواج ایسی تھیں کہ جو ان سے خیانت کرنے والی تھیں، ان کی باتوں کو نہیں ماننے والی تھی، پھر ان سے نکاح کیوں کیا، ان سے شادی کیوں کی؟ اگر نہیں کرتے تو سب سے بہتر ہوتا، یہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا، ہمیں پھر جوابات دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ شاید ہو سکتا ہے، اہم ترین وجہ یہ ہو کہ جب تاریخ عرب کو ہم پڑھتے ہیں اور عربوں کے اس زمانے کے حالات کو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ شاید آج بھی یہ رسم موجود ہے عربوں کے اندر کہ جب ہم عرب ہسٹری کو ہم پڑھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پر ایک باپ اپنی بیٹی کو کسی مرد کے سامنے پیش کرتا اور کہتا ہے کہ یہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، تو بہت برا اور شاید سمجھ لیجئے کہ گالی سے بھی بدتر یہ کام ہوتا ہے کہ مرد ایسے موقع پر انکار کر دے اور کہے کہ میں تمہاری بیٹی کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ بہت زیادہ بڑی بے عزتی ہوتی ہے عربوں کے لیے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے اعلان جنگ کر دیا کہ اگر میری بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کیا، اس کا مطلب یہ مجھے مانتا ہی نہیں اور مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ لہٰذا نبی اکرم نے بھی جب یہ افراد آئے اپنی بیٹیوں کو لے کر کہا کہ ہماری بیٹیوں سے شادی کریں، تو نبی اکرم اس اعتبار سے مجبور ہو گئے کیونکہ اگر اس موقع پر انکار کرتے تو انکار کرنا اعلان جنگ کے مقابلے پر، اعلان جنگ کے برابر ہوتا۔ لہٰذا نبی اکرم نے ایسے موقع پر قبول کیا ہے ان کے رشتوں کو۔ چنانچہ امام تقی علیہ السلام بھی اور باقی ائمہ بھی، اگر کبھی آپ کو تاریخ کے اندر ایسی مثالیں ملتی ہیں تو اس لیے قبول کیا ہے ان کے رشتوں کو، کیونکہ جب باپ اپنی بیٹی کو پیش کر رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ قبول کر لیں، تو ایسے موقع پر عربوں کے یہاں انتہائی برا سمجھا جاتا ہے کہ اس رشتے کو رد کر دیا جائے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ گالی سے زیادہ بے عزتی شمار کی جاتی ہے۔ تو اس لیے امام نے بھی ایسے موقع پر اس رشتے کو قبول کیا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام 9 برس کے ہیں۔ 9 برس کے ہونے کے بعد جب مامون الرشید کی بیٹی سے نکاح کریں گے اور کچھ عرصے ان کے دربار میں رہیں گے، گفتگو ہوگی، مناظرے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے انہیں ایکسپوجر ملے گا کہ لوگ آ کر حیران ہوں گے کہ اتنے چھوٹے سے داماد کو اپنی بیٹی کو دے دیا گیا ہے۔ تو پھر جب اتنے سارے واقعات اور اتنے سارے مناظرے ہوتے جائیں گے تو امام کی شہرت اس طریقے سے ہو سکے گی۔ ورنہ اگر امام مدینہ میں ہوتے اور اپنی ہی زندگی گزارے ہوتے تو کوئی جانتا بھی نہیں کہ یہ امام ہے، اور امام جو اپنا فیض پہنچانا چاہتے تھے وہ فیض نہیں پہنچا پاتے۔ مدینہ میں امام وہ خدمت دین کی نہیں کر سکتے تھے کہ جو بغداد میں آنے کے بعد اور اس طریقے سے رشتے کو منسلک ہونے کے بعد کر سکتے تھے۔ لہٰذا امام نے اس رشتے کو قبول کیا۔ جس طریقے سے 8ویں امام کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ مدینہ میں رہنے کے بعد وہ اتنی خدمت نہیں کر سکتے تھے جتنی ولی عہدی قبول کرنے کے بعد اور خراسان میں جانے کے بعد کر سکتے تھے۔ آپ کو شاید جتنی بھی روایتیں ملیں گی 8ویں سرکار کی، اس میں سے 80% یا شاید کہنا چاہیے 90% روایتیں ہماری کتابوں میں وہ موجود ہیں کہ جو امام کی خراسان میں آنے کے بعد امام نے روایتیں بیان کی، جبکہ امام کی زندگی کا اکثر حصہ مدینے میں گزرا تھا، لیکن مدینے میں وہ علم کے طالب موجود نہیں تھے، اہل بیت کے وہ چاہنے والے موجود نہیں تھے،
اور اہل بیت سے روایتیں بیان کرنے والے موجود نہیں تھے کہ جو خراسان میں موجود تھے. لہٰذا جس طریقے سے امام رضا نے مدینے کو چھوڑا تھا اس میں یہ مصلحت تھی، اسی طریقے سے امام تقی علیہ السلام نے اس رشتے کو قبول کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک اور مومنین تک پیغام پہنچ سکے. تیسری وجہ شاید اس طرح وہ اہم ترین وجہ ہو، وہ یہ تھی کہ امام کے اس رشتے کو قبول کرنے کی وجہ سے جو شیعوں کے اوپر پہلے ظلم ہو سکتا تھا، اگر امام اس رشتے کو رد کر دیتے اور قبول نہیں کرتے تو جتنے مظالم شیعوں کے اوپر اور شیعان علی کے اوپر ڈھائے جا سکتے تھے ان مظالم کو روکا ہے امام نے شادی کے ذریعے. کیونکہ اب دوستی ہو چکی ہے، اب ہمارے ہی رشتہ دار ہیں یہ، لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچائے. لوگ شکایت کیا کرتے تھے امام رضا علیہ السلام سے، امام تقی علیہ السلام سے، لہٰذا اس طریقے سے شیعہ محفوظ ہوئے ہیں اس رشتے کی وجہ سے. اور آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ جب ایران کی زیارتوں پر ہم جاتے ہیں، عراق کی زیارتوں پر جاتے ہیں، بالخصوص ایران کی زیارتوں میں نقطہ زیادہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے امام زادے وہاں پر موجود ہیں اور جن کی ہم زیارتیں کرتے ہیں ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کی ہجرت کے بعد ایران میں آئی ہے. ان سے پہلے تک کوئی اور ہمیں امام زادہ وہاں پر نظر نہیں آتا. یہ جتنے امام زادے وہاں پر موجود ہیں آٹھویں امام کے زمانے کے بعد کے امام زادے ہیں. صحیح ہے کسی کا تعلق امام حسن مجتبیٰ کی آل سے، کسی کا تعلق امام حسین کی آل سے، کسی کا تعلق امام سجاد کی آل سے، لیکن ایسا کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو امام سجاد کا بلا واسطہ بیٹا ہو، سگا بیٹا ہو اور وہ ایران میں موجود ہو. نہیں، واسطوں کے ساتھ ملیں گے آپ کو، اور وہ بھی آٹھویں امام کے زمانے کے بعد کے اولاد ہیں. وہ وہاں پر پہنچے ہیں. کیوں پہنچے ہیں؟ کیونکہ جب آٹھویں امام نے خراسان کا سفر اختیار کیا اور امام کو ولی عہد بنا دیا گیا ہے، امام کے ساتھ رشتے ازدواج میں اپنی بہن یا بیٹی دے دی گئی ہے، تو اس کے بعد وہ محبت اور وہ دوستیاں پیدا ہو گئی کہ جس کے بعد اب کوئی شیعوں کے اوپر مظالم نہیں ڈھا سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اس لیے سیدوں نے، سادات کرام نے اور بہت سارے مومنین نے رخ کیا ہے ایران کا، خراسان کا اور عراق کا. اس وجہ سے وہاں پر امام زادوں کی تعداد ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یحییٰ ابن اقسم کے اور بھی مناظرے ہوئے ہیں امام سے، اور ان کو بیان کرنے سے پہلے بس ایک روایت بیان کروں اور پھر یہ ان مناظرات کو آپ کی خدمت بیان کروں. ایک موضوع کو دوبارہ سے میں شروع کروں. امام جب شادی ہو چکی اور فوراً ہی امام نے کچھ عرصے کے بعد پھر مدینے کا سفر اختیار کیا. کہا کہ مجھے مدینۃ الرسول جانا ہے. اور ایک مرتبہ بلکہ یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ دسترخوان پر مامون بھی موجود ہے، امام بھی موجود ہیں. مامون نے اپنے صرف دل میں خیال کیا کہ نوے امام تو یہاں پر آ کر بہت خوش ہو گئے ہوں گے کہ انہیں بڑے اچھے کھانے مل رہے ہیں، بہت اچھے انتظامات یہاں پر موجود ہیں، اچھے جو ہیں وہ نوکر چاکر سب کچھ موجود ہیں، تو بہت یہاں پر رہنے کے بعد اب کہاں کسی کا دل چاہے گا کہ وہ مدینہ جائے اور اپنے جد کے گھر میں رہے. ایسے موقع پر امام نے شاہ فرمایا کہ یاد رکھو مدینے کی جو کی روٹی اور مدینے کا نمک مجھے اس کھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ جو تو نے میرے سامنے رکھا. جبکہ ابھی اس کے دل میں صرف خیال آیا تھا، زبان پہ جملے جاری نہیں ہوئے تھے، اور امام نے یہ جواب دیا اور اس کے بعد مدینے کا سفر اختیار کیا. روایت یہ کہتی ہے کہ جب مدینے کا سفر اختیار کر رہے تھے تو جس راستے کو اختیار کیا ہے، بغداد سے شارع کوفہ کی طرف گئے اور شارع کوفہ سے مسیب کی طرف گئے. مسیب کے مقام پر جب پہنچے تو دیکھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا امام نے ایک درخت کے نیچے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نافلہ نماز پڑھی. نماز کے بارے میں بھی موجود ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کی، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کی. اور یہ بھی مراجعین کے فتاوی میں ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مغرب کی جب نماز پڑھے تو الحمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کرے. سورہ نصر چھوٹا سورہ بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے مغرب کی نماز میں تلاوت کرنے کا. اسی طریقے سے نماز عصر کے بارے میں بھی یہی فتویٰ ہے مراجعین کا کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کرنی چاہیے، اور دوسری رکعت میں امام نے پھر الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کی. یہ بھی مراجعین کا فتویٰ ہے کہ سورہ توحید کی تلاوت دوسری رکعت میں کم از کم کرنا چاہیے، یعنی یہ مستحبات ہیں. جب نماز مغرب پڑھ لی اس کے بعد 4 رکعت نماز نافلہ انجام دی اور پھر سفر اختیار کرنا شروع کیا. ابھی سفر کے لیے کچھ قدم آگے بڑھائے تھے. لوگوں نے کہا کہ جس
درخت کے نیچے آپ نے رہ کر وضو کیا تھا، آپ کے وضو کرنے کی برکت سے وہ خشک درخت میوے دار درخت میں تبدیل ہو گیا۔ اور لوگوں نے اس کے میوے کو جب کھایا، اس کے پھل کو کھایا، تو کہتے ہیں اتنا لذیذ پھل تھا کہ ہم نے ایسا پھل اب تک دنیا میں نہیں کھایا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ شیخ مفید کے بارے میں ابن شہر عاشوب نے کتاب المناقب کے اندر لکھا ہے کہ شیخ مفید نے بھی اسی درخت کا پھل چکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس پھل کو چکھا اور واقعاً وہ اتنا لذیذ پھل تھا کہ اس سے پہلے میں نے ایسا کوئی لذیذ پھل نہیں چکھا تھا۔ تو امام کا اس طریقے سفر ہوتا ہے، اور پھر امام مدینے میں جاتے ہیں، اور مدینہ جانے کے بعد پھر وہ جو واقعات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ لوگ آئے ہیں معلومات کرنے کے لیے کہ کیا واقعاً یہ امام ہے، اور پھر امام نے دوسرا نکاح بھی فرمایا۔ پہلے نکاح سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جس طریقے سے نبی اکرم نے جب ان عورتوں سے نکاح کیا تھا تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی طریقے سے ام فضل کی یہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جب اپنے ہی مدینہ کے اندر رہنے کے بعد ازدواج کیا تو وہاں سے پھر 10ویں سرکار امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اور پھر 10ویں امام کے زمانے میں بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ 10ویں امام کو بھی کم عمری کے اندر امامت ملی ہے، بلکہ شاید کہنا چاہیے کہ 9ویں امام سے بھی چھوٹے تھے، 1 سال شاید اور چھوٹے تھے، روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ 1 سال 9ویں امام سے بھی چھوٹے تھے، یعنی اگر 8 برس میں 9ویں امام کو ملی ہے امامت تو 7 برس میں 10ویں امام کو ملی۔ اور اسی طریقے سے 12ویں سرکار کو بھی جب امامت ملی تو وہ 5 برس کے تھے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ 9ویں امام نے کم سنی کے عالم میں اتنے مناظرے کیے ہیں اور اپنے علم کا اتنا سکہ جما دیا ہے کہ اس کے بعد کسی کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوا کہ امام نابالغی کی عمر میں کیسے امام ہو سکتا، پھر کسی کو کوئی تشویش نہیں ہوئی اور شک و شبہ پیدا نہیں ہوا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين